میرے قیمتی ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہم آپ کی خدمت میں ورلڈ افیئرز اور ان کا چھوٹا تجزیہ پیش کرتے رہیں۔ پاکستان اور افغانستان کی صورتحال 21 دسمبر سے لے کر اب تک۔ کیا پاکستان واہن پٹی پر قبضہ کرے گا؟ دی انویلنگ اینڈ انیبل ڈاکٹرائن ان ساؤتھ ایشیا۔ طالبان عبوری حکومت کا نہ چاہنے اور نہ کر پانے کا نتیجہ۔ امن کے لیے دونوں برادر ممالک کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے قیمتی ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں افغانستان کے سرحدی علاقے برمال ضلع میں پاکستانی ایئر سٹرائکس اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال پر۔ ہم آپ کی خدمت میں حقائق اور ان سے جڑا ایک انسائٹ فل تجزیہ پیش کریں گے۔ ہم آپ کو ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے جنہوں نے اس وقت خطے میں ایک ہیجان کی کیفیت پیدا کی ہوئی ہے، اور وہ سوال یہ ہیں: پاکستان کو دہشت گردی کے کس تفریط کا سامنا ہے کہ اس نے افغانستان پر ایئر سٹرائکس کر دی؟ کیا واقعی ٹی ٹی پی افغانستان کی سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کے حملوں کے لیے استعمال کرتی ہے؟ افغان عبوری حکومت کیسے ٹی ٹی پی کو پاکستان پر دہشت گردی کے حملوں میں مدد فراہم کر رہی ہے؟ اور کیسے افغان حکومت دوحہ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی کر رہی ہے؟ امریکہ کے افغانستان سے ڈرا ڈاؤن کے بعد کیا پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس خطے میں اکیلا رہ گیا ہے؟ ہندوستان کیسے پاکستان افغانستان کی اس کنفرنٹیشنل سچویشن کو اپنے مضمون مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ اور ان ایئر سٹرائکس کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کس ڈگر پر جائیں گے، اور دونوں برادرانہ ملکوں کو حالات بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کیسے کراس بارڈر ایئر سٹرائکس دنیا میں بالعموم اور ساؤتھ ایشیا میں بالخصوص ایک نیو نارمل بنتے جا رہے ہیں، اور ان کا مداوع کرنا کیوں ضروری ہے۔ ناظرین، ابھی ہم معاملے کی ڈائسیکشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سچویشن کے مختلف شیڈز۔ 23 اور 24 دسمبر کی درمیانی رات کو پاکستان افغانستان کے صوبے پکتیکا کے سرحدی علاقے میں ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے ٹھکانے پر فائٹر جیٹس کے ذریعے ایئر سٹرائکس کرتا ہے، جس کے نتیجے میں 46 دہشت گرد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ افغان عبوری حکومت اس کو معصوم سویلینز پر حملہ قرار دیتی ہے اور یہ تک کہتی ہے کہ یہ لوگ وزیرستان سے ہجرت کر کے افغانستان آئے ہوئے تھے، جن کو پاکستانی فائٹر جیٹس نے ناحق نشانہ بنایا۔ پاکستان کافی عرصے سے افغان عبوری حکومت سے یہ مطالبہ کرتا آ رہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال نہ ہونے دے۔ پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیوں کی کامیاب کارروائیوں کے بعد ٹی ٹی پی کی قیادت اور دہشت گرد افغانستان میں مقیم ہو گئے تھے اور وہاں سے پلاننگ اور ایگزیکیوشن کرتے۔ میرے قیمتی ناظرین، آپ کا یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ٹی ٹی پی کی افغانستان کا سہارا لیتے ہوئے پاکستان میں کارروائیوں سے پاکستان کا کتنا نقصان ہوا۔ پاکستان نے 2024 میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا نشانہ بنتے ہوئے 383 سیکیورٹی اہلکار گنوائے۔ پاکستان کو دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے تقریباً 60,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کرنا پڑے، جس میں 925 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ہر روز تقریباً 170 آپریشنز کرنے پڑ رہے ہیں، اور ابھی تک 2024 میں 27 افغان دہشت گرد بھی ان کارروائیوں میں ہلاک ہو چکے ہیں، اور سپٹمبر 2023 سے لے کے اب تک 8,15,000 اللیگل افغانوں کو بھی افغانستان واپس بھیجا جا چکا ہے۔ ناظرین، ابھی ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے سرحدی علاقے میں فائٹر جیٹس کے ذریعے ایئر سٹرائکس کرنی پڑی۔ یہاں میں آپ کی توجہ ایک ڈاکٹرن کی طرف دلاؤں گا جس کو دی انویلنگ اور انیبل ڈاکٹرن کہتے ہیں۔ اس ڈاکٹرن یا اصول کے مطابق ایک ملک نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف کسی دوسرے ملک میں جنگی کارروائی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہوسٹ کنٹری یا تو جانتے بوجھتے ہوئے بھی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ کرے، یا اس کی اتنی استطاعت ہی نہ ہو کہ وہ اپنی سرزمین پر ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر سکے جو کسی دوسرے ملک میں کارروائی کر کے اس کے ملک میں پناہ لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی اصول کا استعمال کرتے ہوئے امریکہ نے افغانستان اور بہت سارے ملکوں میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف کارروائیاں کی۔ اسرائیل نے بھی حزب اللہ اور حماس کے خلاف لبنان اور فلسطین میں کارروائیاں کی۔
انڈیا نے ایک فالس فلیگ آپریشن کا سہارا لے کے پاکستان کے خلاف آپریشن کیا اور روٹی کھائی۔ ایران بھی اس طرح کی ایک اٹیمپٹ کر چکا ہے۔ پچھلی 3 دہائیوں میں اس ڈاکٹرین کی بہت ساری عملی شکلیں نظر آتی ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس ڈاکٹرین کو انڈورس یا اس کی حمایت نہیں کرتے۔ میرے قیمتی ناظرین، افغانستان کا کیس بڑا ہی دلچسپ ہے۔ 2021 میں امریکن ڈرا ڈاؤن کے بعد افغان عبوری حکومت کو دوحہ ایگریمنٹ باؤنڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ بدقسمتی سے اب بھی افغانستان میں القاعدہ، ISIS، ETIM اور TTP جیسی خطرناک دہشت گرد آرگنائزیشن سرگرم عمل ہے۔ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی 2024 کی ایک رپورٹ یہ انکشاف کرتی ہے کہ افغانستان دہشت گرد تنظیموں کا ایک مسکن بن چکا ہے، اور یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ہی انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشنز مانیٹرنگ ٹیم یہ ڈیٹا جاری کرتی ہے کہ 2024 میں افغانستان سے 800 دہشت گردی کے حملے دوسرے ملکوں میں ہوئے، جس میں افغان عبوری حکومت کی مکمل حمایت شامل تھی۔ پاکستان نے بارہا افغان عبوری حکومت کو ڈپلومیٹیکلی انگیج کیا، مگر اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ جب یہ ایئر سٹرائکس ہوئیں تو اس وقت بھی پاکستان کا ایک انوائے افغانستان میں موجود تھا اور سر توڑ کوششیں کر رہا تھا کہ افغان عبوری حکومت کو کسی طور پر TTP کے خلاف ایکشن لینے پر راضی کیا جائے۔ ناکامی پر پھر پاکستان کو سرحدی علاقے میں یہ کارروائی کرنی پڑی۔ میرے قیمتی ناظرین، ابھی ہم آتے ہیں کہ کیسے انڈیا اس صورتحال کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا پاکستان کا ازلی دشمن ہے۔ چناکیا کے اصولوں کے پیروکار اس ملک کا ہمیشہ سے یہ طور طریقہ رہا ہے کہ وہ افغانستان اور ایران، جو کہ پاکستان کے برادرانہ ملک ہیں، ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکے۔ ایک انتہائی مسخرہ سے میجر صاحب، جو کہ چناکیا ڈائلاگ کے چینل کو YouTube پر سٹیئر کرتے ہیں، انہوں نے انتہائی بے معنی اور لایعنی لاجکس دیے۔ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے فائٹر جیٹس افغانستان اور ایران پر حملے کے لیے امریکہ نے دیے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کی جنگ چھڑ چکی ہے اور افغانستان کو پشتون ولی کے بدل والے جز کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان پر حملہ کر کے اٹک تک کا علاقہ لے لینا چاہیے۔ بیجا گروز صاحب کی عقل تو گھاس چرنے چلے گی جو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور انڈیا میں جو پاکستان کے خلاف ایک سینٹیمنٹ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے وہ انڈین عوام میں ایک ہیجان پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی انڈین چینلز بھی یہ شور مچا رہے ہیں کہ شاید پاکستان واخان پٹی بھی قبضہ میں لینے کی کارروائی کر سکتا ہے، جس کی کوئی تک نظر نہیں آتی۔ میرے قیمتی ناظرین، کچھ اہم باتیں میں اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہوں گا۔ افغان حکومت نے TTP کے معاملے پر لگاتار پاکستان کے ساتھ جھوٹ بولا۔ پاکستان افغانستان کا محسن ہے اور ہر مشکل وقت میں پاکستانیوں نے اپنے افغان بھائیوں کا ساتھ دیا۔ معاملہ 40 لاکھ افغان مہاجرین کو 40 سال تک رکھنے کا ہو یا پاکستان سے آٹا جانے کا، پاکستان ہمیشہ محسن رہا۔ اس معاملے کو ڈپلومیٹیکلی اور برادرانہ گفت و شنید سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کو ایران کی کتاب سے ایک صفحہ لینا چاہیے۔ افغان حکومت اور عوام کو انڈیا اور اس کے فضول ہیجان پیدا کرنے والے اینکرز کی باتوں میں آنے کی بجائے اپنی عقل اور دور اندیشی سے فیصلے کرنے چاہیے۔ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ دہشت گردوں کو پناہ دینے سے وہ اور ان کے عوام ابھی بھی پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں۔ افغان حکومت نے جو ملٹری ایکشنز TTP کے ساتھ مل کر بارڈرز پر پاکستان کے خلاف کیے، ان کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، بلکہ اس میں انہوں نے اپنا بہت سارا جانی نقصان کروایا اور ان کو ایک ٹروس میں جانا پڑا۔ اور ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ افغان اور پاکستانی طالبان صرف گوریلا وارفیئر کے ایکسپرٹس ہیں، اور وہ بھی افغانستان جیسی انہاسپٹیبل اور رگڈ ٹرین۔ اور ابھی پاکستان کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا کہ وہ افغانستان کو فتح کرنے کے لیے نکل کھڑا ہو۔ پاکستان ایک انتہائی ذمہ دار ملک ہے اور انٹرنیشنل بارڈرز کی سینکٹیٹی اور مقدس پن پر یقین رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان نے انڈیا، ایران اور افغانستان کے خلاف ایئر سٹرائکس کر کے یہ بھی اسٹرانگ میسج دیا کہ وہ اپنی سوورینٹی کو کسی صورت کمپرومائز نہیں ہونے دے گا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام سنا۔ اللہ حافظ۔ مہرو ماہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں،
کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک؟ اب تک ہے رواں گرچہ لہو تیری رگوں میں، نے گرمی افکار نہ اندیشہ بے باک۔